میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سمت بھی دیکھتا ہوں ویڈیو کیمرہ سٹیج کی طرف میری طرف فکس ہے، تو جنہیں میں دیکھنے آیا ہوں وہ ویڈیو کیمرہ ان کو کیسے دکھائے گا؟ کچھ کیمرے اس طرف بھی فکس کریں تاکہ جب یہ پوری دنیا میں ساؤتھ کوریا کے اجتماع کا منظر ٹیلی کاسٹ ہو تو وہ مجھے ہی نہ دکھاتے رہیں، یہ محبت اور عشق اور جنوں کے عظیم پیکروں کا بھی منظر اجتماع میں نظر آنا چاہیے، اور ان کے چہرے بھی نظر آنے چاہیے، ان کے چہرے بھی نظر آئیں کہ یہ فرزندان اسلام ہیں جو ساؤتھ کوریا کی سرزمین پر اس مشن کی اور دین کی شمع جلائے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے بیٹے کہ 2 کیمرے کم سے کم، سنیں بھائی یہ ٹیکنیکل میٹر ہے، میں اس سبجیکٹ کا آدمی تو نہیں ہوں مگر آپ کو نصیحت کر دیتا ہوں، کم سے کم 2 کیمرے مستقل طور پہ مجمع پر رہیں، وہ مجھے میری شاٹ نہ لیں، 2 کیمرے آپس میں کوئی چن لیں فوری طور پر، وہ پرماننٹلی مجمع کو لیں، بقایا کیمرے سٹیج کی طرف ہیں، بعد میں جب آپ دونوں کے ریزلٹس ملا کر ڈبنگ کریں گے تو دونوں مکس کر دیے جاتے ہیں، اس سے پورے پروگرام میں اجتماع بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے اور سٹیج بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک لطیفہ یاد آیا، یہ ویڈیو کیمراز کا لطیفہ ہے۔ 1988 میں ہم نے تحریک منہاج القرآن کے تحت لندن میں عظیم الشان ویمبلے کانفرنس ہے، بڑا تاریخی ویمبلے کانفرنس، آپ نے نام سنا ہوگا، ویمبلے کانفرنس ہال۔ اس ویمبلے ہال میں ہم نے انٹرنیشنل منہاج القرآن کی اسلامک کانفرنس کروائی، ویمبلے کانفرنس کہتے ہیں اس کو، 9 جون 1988 میں، اور ایک پورا جہاز قائدین کا، ججز کا، بڑے جج تھے، لیڈرز تھے، بہت سی عظیم عظیم شخصیتیں تھیں جو آج دنیا میں بھی نہیں ہیں، جن میں حکیم سعید مرحوم جیسے لوگ بھی شامل تھے، اور ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز شامل تھے، اور جنگ اخبار کے مالک میر خلیل الرحمان تھے، ہر چند کے اس میں جانے والوں میں نواز شریف اور شہباز شریف بھی تھے، مگر یہ خطاب کرنے والوں میں نہیں، سامعین میں بیٹھے تھے، چیف منسٹر تھے پنجاب کے مگر دوسری تیسری رو پر سامعین میں تھے، اور مجید نظامی صاحب تھے، جسٹس گل محمد خان مرحوم تھے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری تھے، اب مجھے نام ذہن میں نہیں، آپ کو میں نے بتایا کہ 250-300 افراد کا پورا جہاز میرے ساتھ پاکستان سے لندن گیا تھا، قائدین کا، عظیم شخصیات کا، علماء کا، مشائخ کا، اور دنیا کے 35 ممالک کے اکابر، جامعہ الازہر تک، شرق تا غرب اور عرب و عجم کے اکابر لوگ اس کانفرنس میں میری دعوت پر آئے، اور ایک بہت بڑی عظیم الشان تاریخی ویمبلے کانفرنس ہوئی، اور ویمبلے ہال جسے کوئی بک نہیں کراتا، اس لیے کہ اس کا پیٹ بھرنا تو دور کی بات ہے، ہلکی سی آنت کا حصہ بھی نہیں بھرتا، بہت بڑا حال ہے، وہ کھچا کچ بھر گیا تھا، اور لوگوں نے باہر سڑکیں بلاک کر دی تھی، اتنا ہجوم تھا، بے شمار کیمرے لگے ہوئے تھے، میں نے دھیان نہ کیا چونکہ میں بڑا مصروف تھا انتظامات میں، جب کانفرنس ہو گئی اور ویڈیو بن کے آ گئے تو آج تک مجھے دکھ ہوتا ہے، آج تک دکھ ہوتا ہے، اور میں اس کانفرنس کی ویڈیو کو دیکھ بھی نہیں پاتا، اتنا دکھ ہوتا ہے۔ جب وہ پوری ویڈیو بن کے آئی، 12 گھنٹے کی کانفرنس تھی، وہ سارے کیمرے 12 گھنٹے سٹیج پر ہی قائم رہے، اور وہ ویمبلے کا جو منظر تھا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، وہ کسی نے نہیں دکھایا۔ اب نہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بند اسٹوڈیو میں کوئی کارروائی ہو رہی ہے یا ہزارہا افراد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے ویمبلے ہال لندن میں، تو ساؤتھ کوریا کا یہ منظر میں نہیں چاہتا کہ اس کا حشر بھی وہ ہو جائے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے دمکتے پر رونق حشاش بشاش چہرے بھی نظر آئیں، اس میں لوگ دیکھیں تو پتہ چلے کہ ساؤتھ کوریا میں اس سرزمین کفر پر لوگ دین اور ایمان کے اور شمع مصطفیٰ کے کس طرح متوالے ہیں۔ اس لیے کہ میں کبھی مغالطے میں نہیں پڑتا اور کبھی خوش فہمی میں نہیں پڑتا،
آپ جس ذوق و شوق سے کثرت کے ساتھ ہمیشہ میرے پاس اجتماع میں سننے کے لیے پوری دنیا میں ایسا ہوتا آتے ہیں، میں جانتا ہوں اور عقیدہ رکھتا ہوں، میں مغالطے میں نہیں جاتا کہ یہ آپ میرے لیے نہیں آتے، یہ گنبد خضرا کی کوئی بات سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ محبت ہے گنبد خضرا کے ساتھ، یہ محبت ہے کوچہ بازار مدینہ کے ساتھ، یہ محبت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ۔ تو میری حیثیت تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں حضور کے کوچوں کا ایک ادنا سا سگ ہوں۔ تو یہ ساری محبتیں وہ نسبت رکھتی ہیں الحمدللہ تعالی۔ تو میں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر انتظامیہ کو اور جملہ معاونین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی جو آیا